قاری نثار آپ کے روبرو ہونے جا رہے ہیں، جن کا انوکھا انداز، انوکھا بیان سے یہ سب واقف ہیں، اور وہ ہر فن مولا ہے، جب چاہے محفل کو رلا دے، جب چاہے محفل کو ہنسا دے۔ لہذا میں بلا کسی تفصیل کے حضرت قاری نثار سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ مائک کا تشریف لائیں اور اپنے خطابی نایاب سے ہم تمام کو معزز فرمائیں۔ جناب حضرت قاری نثار صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ العزیز الغفار، والصلاة والسلام علی نبیہ المختار، وعلى آله وأصحابه الأخيار، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ حاضری قبول ہو جائے، محنت وصول ہو جائے، سفر کامیاب ہو جائے، ایمان میں حرارت پیدا ہو جائے، گناہ معاف ہو جائے، آپ کی آواز کو سن کے پیر و مرشد بھی خوش ہو جائے، تو اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ ہر آدمی کو اپنی آواز کو کھول کر کے نبی آخر الزمان فخری رسولان نازش ارض و جہاں سیدی رحمتہ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشۂ بزم جنت احمدی مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کی۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک المصطفیٰ وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم۔ آپ نے کئی سنخان رسول کو سنا، اچھا اچھا شعر انہوں نے آپ کو سنایا، اور غالباً کئی تقریریں ہو چکی ہیں۔ علامہ مفتی محفل اشرف صاحب قبلہ کا معلوماتی خطاب، تاریخی خطاب، اصلاحی خطاب آپ نے سماعت کیا، اور جو آپ کے بیداری کا تیور ہونا چاہیے وہ نظر نہیں آیا، تو میں بھی آپ کو تنگ نہ کروں، بس آپ جیسے سن رہے ہیں آپ سنیں، ثواب کی ضرورت ہو تو اللہ کا نام لیں۔
ثواب کی ضرورت ہو تو اپنے رب کا نام لے. صاحب سجادہ، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، نواسہ مصطفیٰ سرکار بابو حضور قبلہ مقدس اللہ نورانی اور ان کے شہزادے حضرت علامہ مولانا سید نور الامین قبلہ مقدس العالی اور تمام علماء کرام کی موجودگی میں ایک شعر میں بھی کہیں سے پڑھا تھا تو یاد کیا اور وہ شعر میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. یہ اور بات ہے کہ کتنے لوگ سمجھیں گے، وہ سمجھنے والے سمجھیں، میں کیا سمجھوں. شعر جو جتنے علم والے ہوں گے باذوق وہ ٹھیک سمجھیں گے. علم ہو اور ذوق نہیں ہو تو پھر سمجھیے وہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں. علم ہونا الگ ہے، باذوق ہونا الگ ہے. علماء کرام تو گدگد ہو ہی جائیں گے، دعاؤں سے نوازیں گے، آپ بھی سمجھیں گے تو انشاءاللہ. فاطمہ کی تا میں سمٹی ہے طہارت اس طرح. یا اللہ، جو لوگ سبحان اللہ بول رہے اس کو کرونا وائرس سے بچا. آمین. بیماری کے ڈر سے سب لوگوں نے آمین کہا زور سے، اور ثواب کے لیے کوئی نہیں زور سے. کیا انصاف ہے میرے بھائیوں؟ یہ بیماری کیا ہے میرے بھائی؟ عذاب سے، آخرت کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. زیادہ ہی تو آئے گی اور جائے گی. وہاں تو سب پرماننٹ ہے، جزا بھی پرماننٹ ہے، سزا بھی پرماننٹ ہے. یہاں تو سب ٹیمپروری ہے. فاطمہ کی تا میں سمٹی ہے طہارت اس طرح. آنے والا جو مصرع ہے نا وہ سمجھیے کہ انشاءاللہ وہ خود اپنے آپ میں سمجھیے کہ ایک الگ رنگ رکھتا ہے. اس کو تو میں تنہائی میں بھی پڑھتا ہوں تو اکیلے میں سبحان اللہ کہتا رہتا ہوں، کیونکہ مصرع ہی ایسا ہے. جی قربان جائیے. فاطمہ کی تا میں سمٹی ہے طہارت اس طرح، جس طرح سے علم سارا ہے علی کی عین میں. سبحان اللہ. علم سارا ہے علی کی عین میں. اتنے ہی یاد تھا، میں نے سنا دیا اور آپ لوگوں نے ساتھ دیا. چونکہ وقت کا خیال ہے میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. آپ لوگ جانتے ہیں کہ سب سے قدیم مذہب دو ہے. ایک خدا پرستی، ایک نفس پرستی. اور ان دونوں کے درمیان جتنی پرانی جنگ ہے ایسی جنگ کہیں نہیں. اتنی پرانی جنگ کہیں نہیں. خدا پرستی، نفس پرستی. دونوں مذاہب کے ماننے والے بے شمار لوگ ہیں. سینکڑوں، لاکھوں، کروڑوں کی تعداد میں. بظاہر کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں خدا پرست، لیکن جب پردہ اٹھتا ہے تو وہ نفس پرست نظر آتے ہیں. خدا پرست جو لوگ ہوتے ہیں ان کا ہر قدم اٹھتا ہے شریعت کے دائرے میں، اور جو نفس پرست ہوتے ہیں وہ اپنے نفس کے تقاضوں اور خواہشات کی لائٹر ہوگا، بے شک ہوگا.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرما کر کے متنبہ کیا، خبردار کیا. اے لوگوں، ایک راستہ نہیں ہے، دو راستے، دو راستے. ایک جنت کا راستہ، ایک جہنم کا راستہ. ایک کو شیطانی راستہ کہا جاتا ہے، ایک کو رحمانی راستہ کہا جاتا ہے. اس لیے تم وہ راستہ اختیار کرو جو رحمانی راستہ ہو. دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس آیت کریمہ کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرما کے لوگوں کو بتایا کہ تم غفلت میں مت رہو، بے خبر نہ رہو. ہم نے واضح انداز میں بتا دیا راستے دو ہیں، ایک جنت کا راستہ، ایک جہنم کا راستہ. جہنم کا راستہ وہ ہے کفر و فسق، نافرمانی، معاصی کا راستہ، اور جنت کا راستہ ہے تقویٰ کا راستہ. آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرما کر کے لوگوں کو بتایا کہ اے لوگوں، بے خبر مت رہنا، ہم نے تجھے پاورفل، ہم نے تجھے پاور والا اختیار دے کے بھیجا ہے. ہم نے تجھے مجبور محض نہیں بنایا. یہ مت سوچنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی سے زبردستی اس کو فجور کا کام کروایا. نہیں، ہم نے انسان کو مکلف بنایا. تمہاری ذمہ داری ہے راستہ کون سا اختیار کرے. آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا کے پاس بھی نہ جاؤ. زنا کا پاس، زنا کی قربت کیا ہے؟ فحاشی، عریانی، مرد و زن کا اختلاط، نامحرموں کے ساتھ بے تکلفی، گانا بجانا، موسیقی، رقص و سرور، بے حیائی، یہ ساری چیزیں زنا کے قریب جانے کے لیے کافی ہے. اللہ فرماتا ہے دور رہو، ولا تقربوا الزنا، اس کے پاس مت جانا. جو لوگ نفس پرست ہوتے ہیں تو نفس کی غلامی کرتے ہوئے زنا جیسے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے ہیں. وہ گناہ جس گناہ کے بارے میں حدیث کا مفہوم ہے، نبی ارشاد فرماتے ہیں زانی زنا نہیں کرتا مگر اس حال میں کہ وہ مومن بھی نہ رہے. یعنی جب کوئی مسلمان زنا کا ارتکاب کرتا اس وقت وہ مومن نہیں رہتا. اتنا بڑا گناہ، جس گناہ کی سزا اسلام میں ہے، شریعت میں ہے، کہ اگر شادی شدہ اگر اس گناہ کا ارتکاب کر لے تو اسے سنسار کر دیا جائے، اور اگر غیر شادی شدہ ایسا جرم کرے اسے 100 کوڑے لگائے جائے. سنسار کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ ہجے اسپیلنگ کر دوں. سنسار کا مطلب ہے کہ جرم ثابت ہو جائے، کھلے میدان میں گڈھا کھود کر کے اس آدمی کو کمر تک اس کے اندر رکھ دیا جائے، چاروں طرف سے لوگ اسے پتھر مارے. کتنا پتھر مارے؟ اتنا مارے جب تک مر نہ جائے. کس جرم کی سزا ہے؟ زنا کا ارتکاب کیا، ریپ کیا، بلاکار کیا، غلط کام کیا.
یہ اس کی سزا ہے جو لوگ نفس کی غلامی کرتے ہیں۔ حضرات اب آپ کو سوچنا یہ ہے کہ اتنا بڑا جرم اس نے کیا کیسے؟ ڈائریکٹ تو جرم نہیں ہوتا، ڈائریکٹ تو آدمی زنا نہیں کرتا، ڈائریکٹ تو وہاں نہیں جاتا ہے، کچھ علت ہوگی، کچھ وجہ ہوگی، کچھ سبب۔ تو اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب ہے بد نظری، اس کا سبب ہے نظر کا غلط استعمال۔ دیکھتا ہے، بد نظری سب سے پہلی سیڑھی ہے زنا تک پہنچنے کی، بد نظری سب سے پہلا زنا ہے زنا تک پہنچنے کا۔ اس نظر کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نظر میں کھٹک ہے، اور کھٹک سوچ کو وجود بخشتی ہے، وجود شہوت کو ابھارتا ہے، اور شہوت ارادے کو جنم دیتی ہے، تب جا کر کے کوئی آدمی اس جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ اسلام میں سختی کے ساتھ منع ہے کسی مسلمان کے مال کو ناحق اس پہ قبضہ کرے، کسی کی عزت ریزی کرنا حرام ہے۔ حضرات زنا جیسا گناہ، اس لیے اسلام کا قانون ہے، قرآن کہتا ہے عورتوں سے کہ اپنے گھروں میں رہو اور پردے میں رہو۔ مومن مردوں سے کیا کہا گیا؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، اے محبوب ایمان والے مردوں سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ حضرات قرآن نے واضح لفظ میں بتا دیا، مردوں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو۔ تو صرف مردوں سے نہیں، عورتوں کو بھی فراموش نہیں کیا گیا، چونکہ مرد و عورت کا خمیر ایک ہی ہے۔ جیسے مردوں کی فطرت میں شہوت ہے، ویسے عورتوں کی فطرت میں بھی شہوت ہے۔ جیسے مردوں کو نیچے نگاہ رکھنے کا حکم ہے، عورتوں کو فراموش نہیں کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے محبوب ایمان والی عورتوں سے، ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے، چونکہ آنکھوں کی بے باکی شہوت میں انتشار پیدا کرتی ہے، شرمگاہ میں ابھار پیدا کرتی ہے، اور پھر آدمی وہاں پہنچ جاتا ہے جس کا تصور نہیں رہتا۔ جب اس منزل پہ پہنچتا ہے، ایسی کیفیت ہوتی ہے تو آدمی کے عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ اب وہ آدمی کچھ نہیں، ذلت عزت کوئی پرواہ نہیں کرتا، خاندان کے مان مریادہ کی پرواہ نہیں کرتا، نہ عذاب قبر کا خیال رکھتا ہے، نہ عذاب حشر کا خیال رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مرد ہو یا عورت، جس طرح شہوت مردوں میں ہے عورتوں میں بھی ہے۔ عورتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جذباتی ہو جاتی ہے، اس پہ جلد اثر ہوتا ہے، منع کیا گیا۔ مرد ہو یا عورت اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو، اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اپنے نظروں کو نیچے رکھو، نگاہوں کو نیچے رکھو، اس لیے کہ اگر نظر بہکی تو پھر کیا ہوگا آپ کو اندازہ ہے۔ ایک بات مجھے یاد آ گئی، خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، حدیث کا مفہوم میں بتا دے رہا ہوں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے، کسی غیر محرم کو دیکھا یہ آنکھ کا زنا ہے، اس کی بات سن لیا کان کا زنا ہے، اس سے بات کر لیا زبان کی زنا ہے، اس کو پکڑ لیا یہ ہاتھ کا زنا ہے، اس کی طرف چل دیا یہ پاؤں کا زنا ہے۔ گویا کہ جسم کے کچھ ایسے اعضاء ہیں جو زنا میں شامل رہتے ہیں۔ حضرات میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں، اس نظر کی جو تباہی ہے، اس نظر کی جو تباہی ہے، جب آدمی بد نظری کی جسے عادت پڑ جاتی ہے تو اس آدمی کا یہ حال ہوتا ہے، ایسے تباہ کن برائیوں کو یہ بد نظری جنم دیتی ہے جس کا سنبھالنا دشوار ہو جاتا ہے۔
حضرت داؤد علیہ السلام اپنے بیٹے سے نصیحت فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے، حضور کے قدم ناز کا بوسہ لے کر کے میں آپ تک پہنچ رہا ہوں۔ علماء کرام دعاؤں سے نواز رہے ہیں، خود صاحب مزار کی طرف سے نظر التفات ادھر جاری ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے بیٹے سے نصیحت فرماتے ہیں، اے میرے شہزادے، تمہارے آگے اژدہا رہے، تمہارے سامنے شیر رہے تو اس کے پیچھے چلو، لیکن کسی عورت کے پیچھے نہ چلو، کسی لیڈیز کے پیچھے نہ چلو، کسی عورت کے پیچھے نہ چلو۔ حضور ایسا کیوں؟ قربان جائیے پیغمبر کی بات کہ سبحان اللہ کہنے میں آپ لوگ کو پرابلم کیا ہے؟ قسم خدا کی ایک ایک نیکی کو لوگ ترسیں گے جناب، مولانا صاحب ہو چاہے آپ صاحب ہو چاہے کوئی صاحب ہو، ایک ایک نیکی کو ترسیں گے۔ آپ علماء کی برابری مت کیا کیجئے، علماء کی شان الگ ہے، تو یہ وارث نبی ہے، آپ لوگ غلام نبی ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ مقتدا ہے، آپ مقتدی ہیں۔ سبحان اللہ، مسجد کے امام کی طرح اس کا مقتدی نہیں ہو سکتا ہے، امتی اپنے نبی کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، آپ لوگ مولانا لوگ کو دیکھ دیکھ کے کرتے ہیں، یہ داڑھی رکھتے تو آپ کیوں نہیں رکھتے؟ ہوا پانی دے رہے ہیں، ثواب چاہیے تو سبحان اللہ بولیے، تو اتنے ہی لوگوں کو چاہیے، بس آپ لوگ آرام کیجیے، میں ہی سبحان اللہ کیا لیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ فرماتے ہیں سانپ اور اژدہا، سنیے سانپ میں بھی اژدہا کا ذکر نبی نے کیا ہے۔ سانپ کے بہت ساری نسلیں ہیں، ہر علاقے میں سانپ کا نام الگ الگ ہے، لیکن ایک سانپ کا جو ہے اتنا بڑا ڈاکو ہے کہ ہر جگہ ایک ہی نام ہے، گومن ہے، ٹھیک ہے؟ اتنا بڑا ڈینجر ہے، پیدا بھی ہوتا ہے تو اس کا بچہ جو ہے جنون کی کیفیت میں رہتا ہے، پیدا بھی رہتا ہے ایک بالش کا رہے گا۔ یہ تجربے کی روشنی میں بتا رہا ہوں۔ ہاں میرے گھر میں اتنا چھوٹا بھی پیدا ہی ہوا تھا، اتنا ہی چھوٹا ایک بارش کا سانپ تھا، اور میرا ایک لڑکا ہے جس کا نام ڈاکٹر ہے، نام ہے ڈاکٹر میرے بھائی۔ غریب کا بچہ ڈاکٹر کہاں بنے گا؟ 10-10 لاکھ ڈونیشن دینا پڑتا تب MBBS میں ایڈمیشن ہوتا ہے۔ مولوی صاحب کے پاس کہاں سے آئے گا؟ میں نے کہا بیٹا تیرا نام ہی ڈاکٹر رہے گا، پڑھائی۔ آپ لوگ بھی اپنے بچوں کا نام اچھا رکھا کیجئے، پپو مت رکھیے، ڈبلو مت رکھیے، منوج مت رکھیے، اپنے بچے کا نام رکھیے PMP، نہیں DM نہیں، کلکٹر، یہ سب نام رکھیے، کچھ رہے نہ رہے، کلکٹر ادھر آ، تو یہ سب ہوگا۔ ہنستے کیا، آل فال نام رکھ لیتا مسلمان، اپنے بچوں کا نام کشور رکھتا ہے، راجیش رکھتا ہے، منوج رکھتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ توبہ کیجئے۔ سانپ جو ہے ایک سے تو وہ ہم کو بولا، ابو جو بچہ تھا اس کی زبان الگ تھی، ہاں کیا ہوا؟ تو ہم کو پکڑ کے لایا، میں بھی نظر انداز نہیں کیا، آیا تو دیکھ رہے اتنا بڑا میں پہچانتا نہیں تھا، اور اتنا ہی بڑا ہے، اور اپنے دم پہ کھڑا ہو کے یوں سلام کرنے لگا۔ یہ ہے کیا نہیں سمجھا، تو لاٹھی لا کر کے دھولائی کر دیے۔ جو بوڑھا آدمی گاؤں میں تھا، میں نے کہا دیکھی تو کیا ہے؟ بولے تو گوہمن کا بچہ ہے۔ ارے باپ رے، پیدا ہوا تو اتنے جلال میں ہے، اس کا باپ کس تیور میں ہوگا؟ جانتے نا تو حضرات، یہ سانپ جو ہے نا، یہ بھی خاندان در خاندان بہت پچھڑا ہے اژدہا کے سامنے۔ اژدہا سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، وہ تو آدمی کو نگل ہی جاتا ہے اژدہا۔ اور داؤد علیہ السلام فرماتے اژدہا آگے رہے، شیر آگے رہے تو تم اس کے پیچھے چلو، عورت آگے رہے تو مت چلو۔ حضور کیوں؟ ارشاد فرماتے ہیں اگر اژدہا پلٹے گا، شیر پلٹے گا تو صرف تمہاری جان جائے گی، اور اگر عورت پلٹ گئی تو جہنم میں جاؤ گے۔ عورت پلٹ گئی تو جہنم میں جاؤ گے۔ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام سے کسی نے پوچھ دیا حضور زنا کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں بد نظری سے، فرماتے بد نظری سے زنا کی ابتدا ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں دو بوسیدہ ہڈیوں کو خلوت میں یکجا ہونے کا موقع مل جائے تو وہ آپس میں قصد کریں۔
دو بوسیدہ ہڈیوں سے مراد بڈھا اور بڈھی، بوڑھا بوڑھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان اب سنیے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں لکھتے، قسم خدا کی قربان جائیے، لکھتے ہیں کہ جس شخص کی نظر قابو میں نہیں رہتی ہے اس کا دل قابو میں نہیں رہتا، اور جس کا دل قابو میں نہیں رہتا ہے اس کی شرمگاہ قابو میں نہیں رہتی۔ نظر حضرات، یہ سارا کمال نظر کو سمجھیے۔ نظر میں اثر ہے، نظر میں مکر ہے، نظر میں اگر آپ نے آنکھوں کو دائیں بائیں کیا تو قلب ادھر سے ادھر ہے، بد نگاہی قہر ہے، نیچے نگاہ رکھنے کے لیے اللہ کا امر ہے۔ نگاہ کا جو معاملہ ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی، حضرت نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتی۔ نبی فرماتے پردہ کرو۔ آپ لوگ کب بولیں گے؟ پرسوں؟ پردہ کرو، پردہ کرو۔ تو دونوں کا جواب کیا ہوتا ہے؟ حضور یہ تو نابینا ہے، یہ دیکھ نہیں سکتے، پردہ کیوں؟ نبی کا جو جواب آ رہا، قسم خدا کی، سے آگے تقریر کی کیا ضرورت ہے؟ نبی فرماتے ہیں ارے وہ نابینا ہے، وہ نہیں دیکھ سکتا، تم تو نابینا نہیں ہو، ارے تم تو دیکھ سکتی ہو، اس لیے وہ دیکھے نہ دیکھے تم دیکھ رہی ہو۔ اور قرآن کا یہی بیان ہے، مرد بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، عورت بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے۔ زنا کا جہاں تک تعلق ہے، قربان جائیے میرے نبی پر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی تو علامہ مفتی محفل اشرف صاحب بول رہے تھے سرکار امت کے غم میں روتے رہے بخشوانے کے لیے، لیکن سرکار کا ایک فرمان جو یاد آ رہا ہے، حضور کی دعائیں لیتے ہوئے میں آپ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن ایسے میں نہیں، فری فنڈ میں نہیں سناؤں گا، خرچہ کیجئے، پیسہ نہیں، انرجی، سبحان اللہ، انرجی خرچ کیجئے، انرجی، زور سے بولیے سبحان اللہ۔ پورا مدن ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے یا رسول اللہ، یا اللہ جن لوگوں کا ہاتھ اٹھ گیا ہے گھر پہنچنے سے پہلے، یا اللہ سبوں کے پیشانی میں صدقے کی تڑپ عطا فرما، اور یا اللہ لاک ڈاؤن کو دور کر دے، کرونا وائرس کو بہت دور، امریکہ جہاں تیری مرضی ہو بھیج دے، اور یہاں جو امریکہ سے بھی زیادہ ڈینجر بنا ہوا اس ملک کے لیے، مولا اسی کو کرونا وائرس میں گھسا دے۔ آمین آمین، بولو نا میرے بھائی، پٹک رہے ہیں۔ اتنی اچھی اچھی دعا ہو رہی ہے جی، لیکن ایک دعا یہ بھی بتا دوں، دعا تو ہم لوگ کرتے ہیں لیکن شکایت کرتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ جگہ معلوم ہے دعا کہاں قبول ہوتی ہے اور دعا کب قبول ہوتی ہے؟ بتاؤں گا، پہلے خرچہ کیجیے۔ سبحان اللہ۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، قرآن کہتا ہے نماز پڑھ لو اور اس کے بعد دعا کرو، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن لیجئے، قسم خدا کی دوستو، اس سے آگے کیا کہنا۔ سرکار فرماتے ہیں ہائے ہائے، قاسم نعمت ہے، ساقی کوثر ہے، مالک جنت ہے، جس کو چاہے جنت میں بھیج دے، جی اسی رسول کا اختیار ہے کہ کبھی دریائے رحمت جوش پہ رہتا ہے تو ارشاد فرماتے ابو بکر جنتی، عمر جنتی، ایک ایک نام لے کے 10 صحابہ کا نام لیتے ہیں، یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، یہ وہی کہے گا جو مالک جنت ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں نبی فرماتے ہیں سنو اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، میرے دوست، میرے نوجوان بھائیوں، آپ لوگ بھی سن لیں، یہ نظر، نین، یہ نین جو ہے نا کتنے کو بے چین کر دیا۔ آئے آئے سرکار کی ایک حدیث پاک
کا مفہوم مجھے یاد آ رہا ہے، میں سنا دے رہا ہوں. جیسے آپ راستہ میں چل رہے ہیں، ہم بھی راستہ میں چل رہے ہیں، ٹین کا تو چشمہ لگا نہیں سکتے، پاور والا چشمہ لگاتے ہیں. تو چشمہ پڑھنے کے لیے راستہ نظر نہیں آتا، مجبوری ہے، نہیں سمجھے. میرے میں بھی 100 سے کچھ پوائنٹ مائنس میں جا رہا ہے، 100 سے بھی زیادہ مائنس میں، مجبوری میں لگائے ہوا ہوں جی. تو کتاب پڑھنے میں بھی دشواری ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو راستہ چل رہے ہیں، لڑکیاں ہیں، اور لڑکیاں تو اللہ کی پناہ میرے بھائیوں، اگر آپ کے گھر کی ہے، میرے گھر کی ہے، ہم دوسرے کو کیا کہ اپنے گھر کو سنبھالیں، اپنی بہن، اپنی بہو، اپنی بیٹی، اپنی بیویوں کو وہ لباس نہ پہنائے جو پہن کے ننگی رہے، وہ لباس نہ پہنائے کہ جب باہر نکلے تو شیطان گھر گھر کے دیکھتا رہے. ایک آدمی اپنی بیوی کو خوب سجا کر کے، بیوی کو کیا، عورت کی فطرت ہے، وہ گھر میں رہے گی تو جیسے تیسے، لیکن کہیں جانے کا پروگرام ہوگا 18 سنگار، 16 نہیں 18 سنگار جی. اور اتنا بن سور کے اب چلے گی، میاں کے ساتھ، ہسبینڈ کے ساتھ ہی رہے گی، لیکن گھر میں ہے نہیں، نہ سجنا، نہ سنورنا، نہ بالوں کو سنوارنا، کچھ نہیں، جیسے ہے رہے. لنگڑا بال ہے تو رہنے دو، جیسا بال ہے رہنے دو. اور نکلنے کا ٹائم ہوا، اجی ٹھہرو، اب مرد پریشان ہو رہا ہے، کی ہولو داڑاؤ، اب رکو، دماغ گاڑی بھی چھڑوا دیتی ہے انتظام میں. اب چلی تو ایک میاں ایک بیوی دونوں اپنا کہیں سفر کر رہے تھے، تو جانتے ہیں نا بس میں ہو، ٹرین میں کئی لوگ رہتے، تو ایک آدمی تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد کہہ دیا کہ تمہارا میک اپ ٹھیک نہیں ہے. بہت عبرت کی بات ہے، کہہ دیا تمہارا میک اپ ٹھیک نہیں ہے، تیرا سجنا سنورنا ٹھیک نہیں ہے. وہ عورت کو جلال کیا آئے گا، اس کے شوہر کے پاؤں تلے زمین کھسک گئی، بی پی ہائی ہو گئی. ابے تو ہوتا ہے کون، جیسے ہوتا ہے لڑائی جھگڑا، بیوی کے سامنے مرد ہے دکھلائے گا نہ جلوہ، خوب ریلا لیا، تو ہوتا کون ہے. میری بیوی کو ایسا کہنے والا، سنو غصہ مت کرو، جو میں نے کہا ریئل کیا کہا. وہ کیسے کہا کہ تمہاری بیوی جو سج سور کے نکلی تھی وہ تیرے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو میں لوگوں میں سے ہوں، اس لیے میں نے کہہ دیا تیرا میک اپ ٹھیک نہیں. کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے اس طرح کا سنگار کر کے باہر نہ نکلو کہ لوگ غیر محرم تجھے دیکھے، تو بھی جہنم میں جائے گی، دیکھنے والا بھی جہنم میں جائے گا. سجنا ہے، سورنا ہے تو اپنے شوہر کی رضا کے لیے سج لو. نبی نے تو فرمایا کہ جب تیرا شوہر تیرے گھر میں آئے تو دروازہ کھول کے سلام کرو، استقبال کے لیے کھڑی ہو جاؤ، مسکرا کے اس کا استقبال کرو، اس کی خیریت پوچھو. ایسے ملبوسات میں رہو کہ تجھے تیرا شوہر دیکھے تو اس کا دل باغ باغ ہو جائے. گھر کی عورتوں کو سمجھایا لڑکا، تم لوگ سنو، تم لوگ کم نہیں ہو، بہت خراب ماحول ہو گیا بھائی، ڈر ہوتا ہے کہاں تک آدمی کیا کرے گا جی. ایسا ایسا بینر لگا ہوا ہے، ایسے ایسی ہولڈنگ، ایسا ایسا اشتہار، ایسا ایسا، اللہ کی پناہ. اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سنیے حضرات، میں آپ سے جو بتانا چاہ رہا ہوں، بہت افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے. سرکار فرماتے ہیں تم راستہ چل رہے ہو، کوئی خوبصورت لڑکی یا عورت پہ تمہاری نظر پڑ گئی، راستہ چل رہے تھے، نظر پڑ گئی، اور تم نے پہلی نظر کے بعد اپنی نظر کو پست کر لیا، نیچے کر لیا. اب دل کہہ رہا دیکھو، لیکن تم نے نظر کو بچا کے رکھا. تم نہیں دیکھے تو ایسے کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان میں لذت عطا فرما دے گا، ایمان میں چاشنی عطا فرما دے گا. اتنی سی چھوٹے گناہ کو چھوٹا نہ سمجھیے، اور چھوٹی نیکی کو چھوٹی مت سمجھیے. یہ سمجھیے اللہ تعالیٰ کس عمل سے راضی ہوگا، کس عمل سے ناراض ہو جائے گا. اس لیے گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، جبکہ زنا گناہ کبیرہ ہے، اور نظر سے دیکھنا یہ بد نظری گناہ صغیرہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پہلے گناہ صغیرہ سے بچنے کی تلقین فرمایا ہے، تب گناہ کبیرہ. کیونکہ جب نظر بچ جائے گی تو شرمگاہ کی بھی حفاظت ہو جائے گی، زنا کرنے سے بھی آدمی محفوظ نظر آئے گا. بات یاد آئی ہے، حدیث پاک مجھے یاد ہے، اور ٹائم بھی ہو گیا ہے. سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رضوان، جن کا مزار شریف بریلی شریف میں، پوری دنیا کے عشاق ان کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، پہچانتے کوئی کوئی. اعلیٰ حضرت کو جانتے سب ہیں،
مانتے کچھ لوگ ہیں، پہچانتے کوئی کوئی، ان کو سب نہیں پہچانتے۔ بچپنے کا عالم تھا، بہت لمبا کرتا پہنے ہوئے تھے، ناچنے والے کی جماعت جا رہی تھی، اعلیٰ سرکار کا بچپنا تھا، آپ نے کپڑا کو اٹھایا، نظر کو چھپایا، تو گانے والی نے دیکھ لیا کہ شہزادے یہ کیا حیا کا انداز ہے، نظر کو چھپایا، سطر کو کھول دیا، بچپنا ہے، لیکن جواب جو آ رہا ہے اچھے اچھے کے تصور میں نہیں ہوگا۔ بتاؤں گا، پہلے خرچہ کیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان یا اللہ، یہ خرچہ ہمیشہ ہوتا رہے۔ انرجی ہمیشہ خرچ ہوتی رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت سرکار کا جواب ہوتا ہے، سنو، تمہیں فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا، سنو، میں نے نظر کو پہلے اس لیے چھپایا ہے کہ جب نظر بہکتی ہے تو سطر بہکتا، دل بہکتا ہے، اور جب دل بہکتا ہے تو سطر بہکتا ہے۔ ہم نے نظر کو چھپا لیا، نہ نظر بہکے گی، نہ دل بہکے گا، نہ سطر بہکے گا۔ دوستو، اپنی نظروں کی حفاظت کیجئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، دو چیزوں کی تم مجھے ضمانت دے دو، جنت کی ضمانت میں دوں گا۔ کب بولیے گا، کب بولیے گا؟ یا اللہ، حضرات اشعار تو اتنے میرے پاس ہیں لیکن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اب کل جتنے مقرر تھے وہ بھی پڑھے تھے، آج تو علامہ مفتی محفل اشرف صاحب بھی تحت میں پڑھے ہیں، اس لیے میں آج نہیں پڑھوں گا۔ بس حضرات، سرکار فرماتے ہیں دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، جنت کی ضمانت میں دوں گا۔ کتنی بڑی بات ہے بھائی، کتنی بڑی بات ہے۔ اب اس سے بڑی اور ہمیں کیا آفر چاہیے، اس سے بڑی اور کیا بشارت چاہیے، کیا چھوٹ چاہیے۔ سرکار فرماتے ہیں، قسم خدا کی، سرکار حضور علی رحمت رضوان کا فیضان جاری ہو رہا میرے دوست، ان کی بارگاہ اقدس سے اگر میں کہہ دوں گا تو لوگ کہیں گے مولوی صاحب ایسے ہی بول دیا۔ میں ابھی گیا تھا، اسٹیج پہ آنے سے پہلے ان کے عرس میں آیا ہوں، ان کا جلسہ ہے تو اسٹیج پہ آنے سے پہلے ان کے قدموں میں نہ جانا ہوگا۔ جی، بریلی شریف بھی لوگ عرس میں جاتے ہیں تو نعتیں پڑھنے کے لیے اور تقریریں کے چکر میں رہتے ہیں، مزار پہ حاضری نہیں دیتے ہیں۔ عرس کا مطلب ہے کہ جن کے عرس میں آپ آئے ہیں پہلے ان کی بارگاہ میں حاضری دیجیے تاکہ ان کے فیضان سے مالا مال ہو جائے۔ میں گیا، حاضری دیا تو میرا مسئلہ الگ تھا، پوربا سے میرا ٹکٹ بنا تھا، پٹنہ سے ویٹنگ رہ گیا، حالات ٹھیک نہیں ہے، جا نہیں سکتا، بہت ٹینشنائز تھا۔ پھر میں نے ایک نیا ٹکٹ بنوایا، کہا کہ بناؤ، وہ بھی ویٹنگ 200 کچھ۔ میں وہیں پہ جا کر کے 4-5 لوگ نہیں 7-8 لوگ وہاں پہ بیٹھے تھے، میرا موبائل بج رہا تھا، انہوں نے جائے کہ سفر میرا آسان ہو جائے، میں ادھر دعا کر رہا ہوں، ادھر فون بج رہا، میں نے دیکھا نہیں، میں نے اسے بٹن کو دبا دیا کہ ساؤنڈ نہ ہو۔ باہر نکلا تو مجھے ایجنٹ فون کر رہا، ٹکٹ کنفرم ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اب اس کو ہم کرامت نہیں تو اور کیا کہیں، کرامت نہیں تو اور کیا کہیں، اور اس سے بڑی اور کیا کرامت ہوگی میرے دوست کہ جو لوگ نفس پرست تھے انہیں قارون، فرعون، شداد، حامان، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور شیبہ اور یزید کہا گیا، اور جو لوگ خدا پرست تھے انہیں سرکار ابو بکر صدیق کہا گیا، حضرت عمر کہا گیا۔ حضرات، حضور سرکار حضور عالی ہو، ان سے بڑا نفس کو مارنے والا اور نفس کو اپنا غلام بنانے والا دور تک آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اور یہ نفس کو نہیں مارا تو کیا مارا، ایسا